میں سے اب تک 150 کیسز کی پیشیاں میں بھر چکا ہوں عدالتوں میں. یہ بڑی جلدی میں 200 کیسز میں پہنچ جاؤں گا, ڈبل سینچری ہو جائے گی میری. اور صرف گھر سے نکلتا ہوں, عدالتوں میں پیشی کر کے پھر گھر واپس آتا ہوں. مجھے پتا تھا کہ یہ مافیا کا میں مقابلہ کروں گا. مافیا کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ چھوٹا سا طبقہ ہے, یہ ملک کے وسائل کے اوپر کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. انہوں نے جب میری حکومت چل رہی تھی تو انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیا. میڈیا کے ہاؤسز کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اب وہ ذرا دور دیکھ لیں, کیونکہ اللہ الحق ہے. وہ تو اب اکنامک سروے جو کہ ہر سال معیشت کے اوپر ایک سروے پبلش ہوتا ہے, اکنامک سروے آف پاکستان, اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے سب سے بہترین پرفارمنس تھی. اسی وجہ سے آج سے 27 سال پہلے میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی. تو میں تو بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہے, قانون کی حکمرانی نہیں ہے, رول آف لاء نہیں ہے, وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. جب طاقتور فیصلہ کرتا ہے اس ملک میں تو کیونکہ وہ قانون کے اوپر ہے, وہ ہر قسم کا ظلم کر سکتا ہے کمزور پہ. اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کہیں عمران خان گھٹنے ٹیک کے ہمارے پاس آ جائے کہ سر جو آپ کہتے ہیں میں تیار ہوں. بس اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے, ہر قسم کا. میرے پہ بھی نہیں, میرے خاندان کے اوپر, ان کے علاوہ جو تحریک انصاف کے اندر لوگ ہیں جو کھڑے ہیں آج, ان سب کے اوپر اب یہ گزر رہی ہے. میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ میں اپنے ملک میں یہ حالات دیکھوں گا. رات کے 3 بجے گھر میں گھستے ہیں 30-40 پولیس والے, اور اپنے منہ کور کر کے گھستے ہیں. یہ بھی ذرا سوچیں کہ کئی شلوار قمیض یعنی عام کپڑوں میں آتے ہیں, پولیس کی وردیوں میں نہیں آتے, لیکن کلیشنکوفز پکڑ کے عام گھروں میں آ جاتے ہیں. وہاں بچے ہوتے ہیں, وہ کئی بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں. اعظم سواتی کے پوتیوں کے سامنے, اس کو بیوی کے سامنے اندر گھس کے رات کے 3 بجے اس کو مارا. سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو مارتے ہوئے, ایک 75 سال کے آدمی کو. پتہ چلا کہ پورا پلان بنا ہوا تھا. یہ پلان کے تحت فالس فلیگ آپریشن, یعنی پہلے وہ اس طرح مجھے اٹھایا اور اس کے بعد پھر پہلے پتا تھا کہ ریاکشن آنا, اور اس سے یہ جو جلانا گھرانا اور یہ کیا, اور اس کی آڑ کے اندر سارے لوگوں کے اوپر بند کر دیا اور میرے اوپر کیسز کر دیے. میں جب جیل میں ہوں تب میرے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیے کہ جی میرے کہنے پہ ہوا سب کچھ. ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے 27 سال میں مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتایا کہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ آپ توڑ پھوڑ کریں. ہمیشہ میں نے کہا قانون کے بیچ میں رہے. ہر جگہ میں نے قانون کی پابندی کی ہے. جب مجھے لگا انتشار ہوا, میں نے اپنی پارٹی کو پیچھے ہٹایا. یہ جو کیس ہے میرے اوپر القادر کا, یہ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ کیبنٹ ایک فیصلہ کرتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ذاتی فائدہ ہوا. ذاتی فائدہ کیا ہوا؟ القادر یونیورسٹی. القادر یونیورسٹی تو 7 مہینے پہلے شروع ہو گیا تھا کام اس پہ, وہ تو مکمل بھی پہلے ہو گئی تھی. تو مجھے کیسے اس کیبنٹ کے فیصلے سے فائدہ ہوا ہے, اور القادر یونیورسٹی سے مجھے کیسے فائدہ ہوا ذاتی طور پہ؟ یعنی شوکت خانم 9 ارب روپیہ اکٹھا کرتا ہے ہر سال, مجھے ذاتی طور پہ کیا فائدہ ہے؟ وہ تو ٹرسٹ ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جو انگلینڈ کے اندر جو NCA کی ڈیل تھی ملک ریاض کی, جو 190 ملین پاؤنڈ آیا تھا یہاں ملک ریاض کا, کسی نے نہیں پوچھا کہ اس کے اندر سے 18 ارب روپے کا گھر خریدا ہے 1 ہائیڈ پارک لندن کے اندر. پوچھا کسی نے کہ اس کے پاس پیسہ کدھر سے آیا؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو ان کے 4 مہنگے مے فیئر میں اپارٹمنٹ ہیں, جس کا انکشاف پینما کے, جو دنیا میں انکشاف ہوا تھا, انٹرنیشنل انکشاف پینما کا, کبھی پوچھا ہے؟ پھر کبھی وہ کلیبری فونٹ آ گئی کہ ایک فراڈ کانٹریکٹ دکھا دیا, وہ اس فونٹ کے اندر لکھا ہوا جو اس وقت ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی, وہ اس سے اگلے سال آئی تھی. وہ جھوٹ پکڑا گیا مریم نواز کا, وہ کوئی اس کے اوپر کیس نہیں ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو چودھری شوگر مل کا 80 کروڑ روپیہ دکھایا تھا کہ جی کسی دبئی کے بزنس مین نے بھیجا ہے, وہ دبئی کے بزنس مین نے نیب کے اندر لکھ کے دیا کہ میں نے پیسہ نہیں بھجوایا. تو یہ سارا منی لانڈرنگ کوئی انہوں پوچھتا نہیں ہے. آصف زرداری کے اوپر وہ جو فیک اکاؤنٹ کیسز تھے, اربوں روپے کا پیسہ جو شروع کیا تھا طریقہ نواز شریف نے حدیبہ پیپر مل میں کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ ہنڈی والی سے باہر بھیجو,
ادھر سے ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان لے آؤ، وہی پیسہ، بلیک کا پیسہ وائٹ کر لو. خود ہی قانون بنایا کہ جو باہر سے ریمیٹنس ہے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. وہ ہدایبہ پیپر مل کے جو کیس تھا اس کے اوپر BBC کی ڈاکیومنٹری بنی. اسحاق ڈار نے 164 کا بیان لکھوایا کہ کیسے وہ پیسے ان کے منی لانڈرنگ کر کے بھیجتا تھا. وہ قاضی فیملی جو لنڈن میں بیٹھی ہوئی تھی اس کا پورا بیان ہے. تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسز ہیں. اور عمران خان کے اوپر کیس کیا ہے کہ جی اس نے وہ القادر یونیورسٹی جو ٹرسٹ چل رہا ہے جس میں سارا پیسہ وہیں کا وہیں ہے، کہتے جی 6 ارب روپے کی زمین خریدی جب عمران خان پرائم منسٹر تھا. وہ چیک سے زمین خرید وہ پیسے دیے ہیں. وہ 6 کروڑ کی زمین تھی، 45 لاکھ روپے اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے. وہ سارے چیکس ہیں. اور کب خریدی؟ جب عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا، جب حمزہ شریف چیف منسٹر تھا، اور جب یہ شہباز شریف پرائم منسٹر تھا. یہ تب زمین سارا چیکس کے اوپر ہے. کیوں وہ بیچارے جو کشتی میں جن لوگوں سے پوچھیں رشتہ داروں سے جو گریس میں یہ کشتی میں ہمارے کوئی 300 پاکستانی بیچارے ڈوبے ہیں، ان سب نے کیا کہا کہ ہمیں کوئی امید ہی نہیں نظر آ رہی، پاکستان میں ہمارے کوئی چانس ہی نہیں اپنے آپ کو اوپر لے جانے کا. یعنی وہ لوگ اس ملک سے امید چھوڑ کے بیچارے یہ نکل رہے ہیں، پیسے دیتے ہیں، قرضے اکٹھے کر کے نکلتے ہیں یہاں سے. یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ یہاں جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کر لے، اس کو یہ یہاں کا پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا. اور یہ ہمارے سامنے اب بیٹھے ہیں سارے دن دناتے ہوئے، 30 سال سے جو ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے آج سارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ان کے اوپر کیسز نہیں ہیں، ختم ہو رہے ہیں ان کے کیسز. کیس کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے اوپر جن کی پوری کوشش تھی کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی لے کے آئیں. یہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جو جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، جو ہمارے کارکن ہیں اس گرمی کے اندر چھوٹے چھوٹے کمروں میں کھانا باہر سے لے جانے نہیں دیتے، ان کو اس طرح کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی دشمن ملک کے لوگ ہیں. اپنے لوگ ہی نہیں ہیں بلکہ دشمن ملک کے لوگوں سے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. جب تک ہم اس ملک کے اندر اپنا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے، جب تک طاقتور اسی طرح ظلم کرتا رہے گا کمزور پہ، اسی طرح ہمارے غریب لوگ یہاں سے ملک سے کوشش کریں گے یہ کشتیوں میں باہر جانا، کیونکہ یہاں روزگار ملنا نہیں ہے. جب تک ہم انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے، یہاں سرمایہ کاری نہیں ہونے لگی، سرمایہ کاری نہیں ہوگی، نوکریاں نہیں ملیں گی، اور نوکریاں جب نہیں ملیں گی تو یہی حالات ہوں گے. غربت بڑھتی جائے گی، بے روزگاری بڑھتی جائے گی جو بڑھ رہی ہے پاکستان میں. اور جو طاقتور ہے وہ اپنا پیسہ باہر رکھے گا. یہ ساروں کا، یہ جو میں نے نام آپ کو بتائے ان بڑے بڑے خاندانوں کے، سب کا پیسہ باہر پڑا ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ روپیہ گرتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں ملک سے باہر. یہ جو اس وقت ہم جدھر کھڑے ہیں یہ اصل میں ہے ہمارے مستقبل کی جنگ، یہ ہماری حقیقی آزادی کی جنگ ہے. میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ حقیقی آزادی انصاف سے آتی ہے، رول آف لاء سے آتی ہے. جب تک ملک میں انصاف نہیں ہوتا، رول آف لاء نہیں ہوتا، اور اس کا بھی مطلب بتا دوں کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون جب تک نہیں آتا. برطانیہ کے اندر پرائم منسٹر کو اس لیے نکالا گیا، بورس جانسن کو، کہ جو قانون سب کے لیے بنائے ہوئے تھے اس کے اوپر وہ فالو نہیں کر رہا تھا. اور وہ صرف اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کی تھی، چوری نہیں کی تھی، صرف گیٹ ٹوگیدر کی تھی کہ سوشل ڈسٹنسنگ تھی کہ کرونا کے دور میں، اور اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اس کے اوپر پرائم منسٹر نکلا. ہمارا یہاں دیکھ لیں کہ اوپر ابھی ایک ٹیپ جو آڈیو ٹیپ آئی ہے اس میں کیا شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ مریم کے داماد کے لیے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو گریڈ سٹیشن لازمی ہوتا ہے، جو ہاؤسنگ سوسائٹی بنائے وہی گریڈ سٹیشن بناتا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ مریم کہہ رہی ہے کہ وہ سرکاری طور پہ بنے. یعنی 70 کروڑ روپے کا عوام کو نقصان پہنچا رہی ہے ٹیکس کے پیسے پہ، تاکہ داماد کا 70 کروڑ روپیہ بچ جائے. یہ اس کے کانورسیشن میں کہہ رہا ہے، اور وہ اس کا پرنسپل سیکرٹری کہہ رہے ہیں فکر نہ کریں جی یہ ہم کر دیں گے. یعنی ملک کو 70 کروڑ روپے کا نقصان پہنچائیں گے، اور ان کو یہ جو اوپر خاص کلاس بیٹھی ہے اس کو فائدہ پہنچائیں گے. میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اوپر قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ظلم کر کے لوگوں کو ڈرا کے ہمیں غلام بنا رہا ہے، یہ اس جہاد کے اندر آپ نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا. میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں پیچھے ہٹ گئے
ملک کا مستقبل کیا. ہمیں وہی علامہ اقبال کی جو ان کی شاعری تھی، ہمیں اس کے اوپر ایک ایک شعر کے اندر کہ ہمیں انہوں نے پورا فلسفہ دیا ہوا ہے کہ آزاد قومی کی صرف پرواز ہے، صرف آزاد لوگ ہی اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں، غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں.